عمل کرو ورنہ یہود و نصارہ تمہاری گردنوں پر سوار ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہدایات دی جا رہی ہیں یہ وقتی طور پر سن کر اٹھا کر اس پرچے کو رکھ دینا ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت نے اس دفعہ کہا دعا سے پہلے کہ یہ باتیں مسجد مسجد پہنچائی جائیں۔ آپ کے ضلع میں 500 مسجدیں ہیں مثلاً، تو یہ بات صرف آپ کے مرکز تک یا چند پرانے ساتھیوں تک نہ پہنچے، بلکہ یہ ساری باتیں، یہ ہدایتیں ہر مسجد تک پہنچے، مسجد مسجد پہنچے۔ اور فرمایا کہ یہ امانت ہے، امانت میں خیانت بہت بری چیز ہے۔ ہدایات پر عمل نہ کرنا اور انہیں نہ پہنچانا یہ بھی خیانت ہے، اور چند باتیں پہنچانا، اہم اہم باتوں کو نظر انداز کر دینا یہ بھی خیانت ہے۔ تو بہرحال اس دفعہ جو مشورہ ہوا 3 دن 3.5 دن، تو اس میں مختلف نشستیں ہوئیں، مختلف ذمہ داروں نے مختلف باتیں کہیں، ان ساری باتوں کو لکھا گیا، محفوظ کیا گیا۔ انشاءاللہ اس کی کتاب آپ کو دی جائے گی، تقریباً 220 صفحات پر یہ مشتمل ہے۔ ہر ضلع کو یہ کتاب دی جائے گی۔ آپ یہ کتاب ہر منڈل، ہر سینٹر اور ہر مسجد والوں کو آپ دیں، اور 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ سن لینا، پڑھ لینا کافی نہیں ہے، یہ تو بطور ترغیب کے ہے، ہمیشہ اس کو ہم پڑھتے رہیں۔ اس کتاب میں جتنی باتیں ہیں، جتنی ہدایات اکابر نے دی ہیں، ان ساری ہدایات پر ہمیں عمل کرنا ہے، صرف سننا کافی نہیں ہے، بلکہ حضرت نے فرمایا کہ عمل کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ جو مذاکرے یہاں کیے گئے ہیں ان کو امانت سمجھ کر مسجد مسجد عملی طور پر لے کر جائیں۔ صرف مذاکروں کے ہونے سے کوئی عملی شکل وجود میں نہیں آتی جب تک کہ اسے بار بار سنا نہ جائے۔ فرمایا اس لیے جو مذاکرے عرض کیے گئے ہیں، جو دستور سنایا گیا ہے، ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد دستور سنایا جائے گا، جو باتیں کہی گئی ہیں چند ہدایات ہیں اور چند باتیں ہیں جو دستور کی شکل میں انہیں پیش کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد والی مجلس میں دستور پیش کیا جائے گا۔ تو حضرت دستور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہر ساتھی کی اپنی آواز اور اس کے دل کی دھڑکن ہونی چاہیے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، 220 صفحات پر مشتمل جو نسخہ ہے اس میں سے چند باتیں میں یہاں لایا ہوں انشاءاللہ، اس لیے کہ وقت کم ہے، اس کو آپ محفوظ کریں، سنیں۔ اور مرکز میں یہ بات بتائی گئی کہ محفوظ کرنے کے 2 طریقے ہیں، مسنون طریقے۔ پہلا طریقہ اس پر عمل کیا جائے، دوسرا طریقہ اس کی دوسروں کو دعوت دی جائے، دوسروں تک اسے پہنچایا جائے۔ مولانا یوسف صاحب حضرت جی کے جو صاحبزادے ہیں، انہوں نے ایک بات بتلائی، بہت اہم بات ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، مجلس والوں سے پوچھا، بتاؤ طالب علم کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتائیے۔ فرمایا استاد ایک بات کو 100 مرتبہ کہے، استاد ایک بات کو 100 مرتبہ کہے، طالب علم وہ ہے جس طرح اس نے پہلی مرتبہ طلب کے ساتھ بات کو سنا تھا، ہر مرتبہ اسی طلب کے ساتھ سنے، اس کو طالب علم کہتے ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں کو طلب کے ساتھ سننا ہے اور بار بار سننا ہے۔ مولانا جمشید صاحب بتا رہے تھے دعوت برکاتہم کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ابتدائی دور میں جب لوگ وہاں جاتے تھے، قریب کے لوگ آتے جاتے تھے، تو حضرت فرماتے تھے کہ ہر ہفتے یہاں آیا کرو، اگر ہر ہفتے یہاں نہیں آ سکتے تو 15 دن میں 1 مرتبہ آؤ، 15 دن میں نہیں آ سکتے تو مہینے میں 1 دفعہ آؤ، مہینے میں نہیں آ سکتے تو کم از کم 6 مہینے میں 1 مرتبہ آؤ۔
اگر 6 مہینے میں ایک مرتبہ نہیں آ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ یہاں آؤ۔ فرمایا اگر یہاں نہیں آؤ گے تو ہم یہاں کچھ کہیں گے، تم وہاں کچھ کہو گے۔ مولانا عبدالستار صاحب دعوت برکاتہم کا ایک طویل ان کی باتیں ہوئی، خطاب ہوا، اس میں سے چند باتیں یہ ہیں۔ فرمایا کہ دعوت اللہ، اللہ پاک کی طرف جو ہم بلا رہے ہیں، اس میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو مددگار بن سکتی ہیں، کن چیزوں سے مدد لی جائے۔ فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام عبادت کے ذریعے دعوت کی تیاری کرتے تھے، اور دعوت میں دعا، علم، حسن اخلاق، سخاوت، نرمی اور تواضع سے مدد لیتے تھے۔ عبادت سے دعوت کی تیاری کرتے تھے اور ان چیزوں سے دعوت میں مدد لیتے تھے۔ جتنی دعا کی جائے گی دعوت میں اتنی مضبوطی آئے گی، جتنا علم ہوگا دعوت میں اتنی مضبوطی آئے گی۔ پھر فرمایا کہ دعا مانگنی چاہیے گھنٹوں۔ قرآن میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اللہ پاک سے دعا کرو، گڑ گڑا کر مانگو، چپکے چپکے مانگو۔ اور ایک جگہ ہے وادعوہ خوفا وطمعا، اللہ کو پکارو ڈرتے ہوئے اور امید لگاتے ہوئے۔ ڈرنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے مانگے جیسا منہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ میرا منہ ایسا نہیں ہے، میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں مانگوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، مانگنے کا سلیقہ مجھے نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ گستاخی ہو جائے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے، دعا میں بھی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ کیا کروں، تیری چوکھٹ کے علاوہ کوئی چوکھٹ بھی نہیں ہے۔ ہر عمل کے اخیر میں استغفار اور شکر کو جمع کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد جن کا پہلا مقام ہے، پہلی شخصیت ہے جن کا اونچا مقام ہے، نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام آپ کا ہے، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز میں، نماز کے بعد، اتحیات کے بعد، درود شریف کے بعد دعائے معصورہ، یوں دعائے معصورہ پڑھیں گے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ یہ دعا سکھلائی جا رہی ہے اس شخصیت کو جو نبیوں کے بعد جن کا اونچا مقام ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ تو ہمیں کتنی ضرورت ہے استغفار کی، ہمارا کوئی عمل ٹھیک نہیں ہے۔ شکر کیوں کیا جائے؟ اس بات پر کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی توفیق سے ہوگا، لایانی باتوں سے بچنا چاہیے۔ فرمایا حدیث میں یہ بات ملتی ہے، جہنم میں، دوزخ میں لے جانے والی باتوں میں ایک بڑی بات یہ ہے ادھر ادھر کی لایانی باتیں کرنا۔ دائی تو اپنا وقت بچا کے چلتا ہے، دائی تو یوں کہتا ہے یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے، یہ کام میرے الجھنے کا نہیں ہے۔ رازدار ہونا بہت بڑی چیز ہے، لوگوں کے رازوں کو چھپانا، ظاہر نہیں کرنا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی اور فرمایا کہ تم حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت رہتے ہو، وہ تمہیں اپنی مجلسوں میں بٹھاتے ہیں، یاد رکھنا کہ لوگوں سے ان کو بدظن مت کرنا، لوگوں سے ان کو بدظن مت کرنا، اور لوگوں کی بنائی سکھائی باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں مت ڈالنا، اور حضرت امیر المومنین کا راز ضائع نہ کرنا۔ دوسرا واقعہ سنایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر پہنچے، دیر سے پہنچے۔ والدہ نے پوچھا آج دیر سے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام میں لگایا تھا، ایک کام میرے ذمہ کیا تھا۔ والدہ نے پوچھا وہ کون سا کام تھا، کون سا کام تم نے کیا؟ فرمایا کہ یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ راز کی بات ہے۔ تو رازوں کو اس طرح، رازوں کی حفاظت کی جاتی ہے، معاملات کی صفائی ہونی چاہیے۔ مشہور واقعہ، اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا
کٹا ہوا موزہ یا جوتا سلوانے کے لیے بھیجا۔ خادم بازار میں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ موچی کے پاس بھیڑ لگ رہی ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ حضرت کا جوتا اور موزہ ہے، پہلے اس کو سی دو۔ اس نے پہلے سی دیا اور خادم نے پیسے دینے کی کوشش کی، اس نے انکار کیا۔ اس نے کہا یہ تو میری سعادت مندی ہے کہ حضرت کا موزہ میں نے ٹھیک کیا۔ وہ جلدی سے حضرت کے پاس پہنچے۔ خادم حضرت نے کہا، پوچھا جلدی آنے کی وجہ پوچھی، یوں گئے اور آ گئے۔ تو انہوں نے یہ ساری بات بتلائی کہ میں نے آپ کا نام بتلایا تھا اور انہوں نے پیسے بھی نہیں لیے۔ تو حضرت نے کہا تو نے 2 آنے میں ہم کو بیچ دیا، تو نے 2 آنے میں ہم کو بیچ دیا۔ پھر مولانا عبدالستار صاحب نے مرکز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 1947 میں لوگوں نے کہا کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے، مرکز منتقل کیا جائے پڑوس ملک میں، آپ چلیے ادھر چلیے وہاں چلیے، ہم یہاں کی ایک ایک اینٹ لے کر چلیں گے، یہاں کی ایک ایک کنکری اٹھا کر لے چلیں گے۔ حضرت نے فرمایا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں کا رونا کیسے لے جاؤ گے؟ اینٹ لے جا سکتے ہو مگر یہاں کا رونا کیسے لے جاؤ گے؟ فرمایا کہ جگہ کی بھی اہمیت ہوتی ہے جیسے شخصیتوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ دلیل میں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر توریت ملی اور وہیں پر مردوں کو زندہ کروایا گیا، بہت سارے معجزات وہاں ظاہر ہوئے، تو اس لیے اس جگہ کی اس پہاڑ کی اہمیت ہے۔ فرمایا کہ ہم اپنی مرکزیت کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد مولانا یوسف صاحب زیدہ مجدہ نے عصری اور دینی طلباء سے متعلق چند باتیں کہیں، خروج کی اہمیت، عصری طلباء اور دینی طلباء کے خروج کی اہمیت بیان کی کہ جو طلباء علم کے ماحول میں ہیں، یعنی مدارس کے طلباء، جو طلباء تربیت کے ماحول میں ہیں، صبح سے لے کر شام تک قال اللہ و قال الرسول سن رہے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث سن رہے ہیں، اور جو طلباء اللہ پاک کے راستے میں ایک طریقے سے نکلے ہوئے ہیں، مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء وہ راہ خدا میں ہیں، کیونکہ حدیث میں من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ پاک کے راستے میں ہے جب تک کہ وہ نہ لوٹے۔ تو مستقل علم حاصل کر رہے ہیں، جب ان کے خروج کی اس قدر فکر کی جاتی ہے، جوڑ کیے جاتے ہیں، ترغیب دی جاتی ہے، تو پھر یہ عصری طلباء جو اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھنے والے ہیں، وہاں کا ماحول بے دینی کا ہوتا ہے، ارتداد کا ماحول ہوتا ہے، تو ان پر محنت کی کس قدر ضرورت ہوگی۔ تقاضوں کے سلسلے میں فرمایا کہ تقاضے پیش کیے جاتے تھے مدینہ طیبہ میں اور دور دور روانہ کیا جاتا تھا، اہم اہم جگہوں پر بھیجا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ فوراً نکلنا ہے، تو گھوڑے مدینہ طیبہ کے باہر رکھے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں، انہیں مدینہ طیبہ میں لانے کا موقع نہیں تھا، وہیں سے گھوڑوں پر سوار ہو کر روانہ ہوتے تھے۔ غسل کر رہے ہیں، آواز آئی تو غسل کو پورا نہیں کیا، کھجور کھا رہے ہیں، کھجوروں کو پھینک کر راہ خدا میں نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ کئی دنوں سے بھوکے ہیں، گوشت کا ایک ٹکڑا ملا، اس سے اپنی بھوک کو مٹانے کی کوشش کی، آواز آئی، آواز لگی اور تقاضا پیش کیا گیا، تو اس ٹکڑے کو پھینک دیا انہوں نے اور راہ خدا میں نکل کر شہید ہو گئے۔ تقاضوں کے بارے میں فرمایا کہ پہلے نظام الدین کا تقاضا ہے، صوبوں کے جتنے بھی تقاضے ہیں، جتنے بھی اجتماعات ہیں، جماعتوں کا چلنا ہے، یہ سب دوسرے درجے میں ہے۔ سب سے پہلا تقاضا مرکز نظام الدین کا ہے، وہاں کے تقاضوں کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ فرمایا کہ یہاں وہ عملہ چاہیے نظام الدین میں جو کام کو سنبھالے۔ واقعہ نقل کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے ایک جماعت بھیجی، ایک بوڑھے آدمی کی آپ نے تشکیل کی اور انہیں طے کیا کہ آپ کو چلنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت نہیں جا سکتا، اپنے بچے سے کہا کہ تم چلے جاؤ، نوجوان سے کہا، لڑکے سے، کہ تم چلے جاؤ۔ حضرت علی کو اطلاع ہوئی تو فرمایا اس نوجوان کے شریک ہونے سے زیادہ پسندیدہ بات میرے لیے یہ ہے کہ بوڑھا آدمی مجھے رائے دے،
بوڑھے آدمی کی رائے نوجوان کی شرکت سے زیادہ اہم ہے. اس لیے مرکز میں صرف نوجوانوں کو بھیجنا کہ جا کر برکت حاصل کرو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں تو وہ عملہ چاہیے جو کام کو سنبھالے. فرمایا کہ اس زمانے میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں وہاں کیسے لوگ رہتے تھے. حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیابی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابو الحسن صاحب علیہ الرحمہ، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ عملہ وہاں رہتا تھا اور یہ لوگ آنے والوں کو کام سمجھاتے تھے. اس لیے ہمیں پہلی صف کے لوگوں کو بھیجنا ہے. اپنے ضلع اور اپنے علاقے میں جو لوگ ان تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو خاص طور سے نظام الدین بھیجنا ہے. حیات الصحابہ میں حضرت نے یہ بات فرمائی کہ مسلمانوں کو دشمنی میں ستانا کتنا بڑا جرم ہوگا جب مذاق میں ستانا صرف گناہ نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ ہے. مسلمانوں کو دشمنی میں ستانا کتنا بڑا جرم ہوگا جب مذاق میں ستانا گناہ نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا کہ اللہ پاک امتحان لیتے ہیں، ہر ایک کا لیتے ہیں. کبھی امتحان لیا جاتا ہے اور جو لوگ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو انہیں آگے بڑھایا جاتا ہے، اور جو لوگ اطاعت کرتے ہیں امتحان میں تو وہ قبول ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اطاعت کے ذریعے امتحان لیا گیا. کبھی اللہ پاک کا حکم آیا معمول کے خلاف، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب حکم آیا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کیا جائے. کبھی حکم آتا ہے جذبے کے خلاف، عمرہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پہنچے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ اب نہیں آئندہ سال آنا ہے. اور کبھی حکم حیثیت کے خلاف آتا ہے، فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، تو فرشتوں نے اطاعت کی دی اور شیطان نے انکار کیا تو مردود ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے جذبے کے خلاف. جذبہ یہ ہے کہ بچے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اسے پالا جائے، اسے اپنے پاس رکھا جائے، یہ جذبہ ہے. اور حکم آ رہا ہے کہ اس بچے کو ذبح کیا جائے. تو حکم جو آتا ہے کبھی معمول کے خلاف، کبھی جذبے کے خلاف، کبھی حیثیت کے خلاف، تو ہمیں ہر حال میں حکم کو پورا کرنا ہے. ایک خاتون کوڑھ کی بیماری تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم طواف نہ کرو، تمہاری بدبو سے طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. چنانچہ اس نے اطاعت کی، اپنے گھر کے اندر وہ بیٹھ گئی. حضرت کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین نہیں ہے، اب جا کر طواف کر لو. تو اس نے کہا، مشہور جملہ حیات الصحابہ میں ہے، اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امیر کی اطاعت کروں اس کی زندگی میں اور نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد. ایسا نہیں ہو سکتا کہ امیر کی اطاعت کروں اس کی زندگی میں اور نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد. تو حضرت نے فرمایا کہ حال کا جو امر ہوتا ہے وہ عبادات میں بھی آتا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اور ضروریات میں بھی آتا ہے، اس کو بھی پورا کرنا ہے. آپ نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. انہوں نے کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، عذر کیا، جھوٹا عذر کیا. تو آپ نے فرمایا، بد دعا دی اور کہا کہ اللہ کرے تیرا دایاں ہاتھ کبھی نہ اٹھے. تو اس لیے ہمیں سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، عبادات میں بھی اور ضروریات میں بھی اتباع سنت کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. حضرت نے کہا یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے ہمارے ماحول میں، جب ٹوکا جاتا ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ٹوکنے والے کو اپنا خیرخواہ اور محسن نہیں سمجھتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نہ ٹوکو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں ٹوکنے والے کو یہ کہہ دینا کہ آپ اپنی فکر کریں،
روکنے والے کو یہ کہہ دینا کہ آپ اپنی فکر کریں، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ مفتی یعقوب صاحب زیرہ مجدو نے کہا، جو شخص اپنی ذاتی زندگی اور ذاتی عبادت سے مطمئن ہو کر دنیا سے جا رہا ہے اور دین کے مٹنے کا غم اس کے دل کے اندر نہیں ہے، اس کی موت بدترین موت ہے، اور وہ آخرت میں روسیا اٹھایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے۔ فرمایا کہ یہ کام تمام فتنوں کے لیے سد سکندری ہے۔ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان جو دیوار کھڑی کی گئی ہے، سد سکندری، فرمایا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے، ہر زمانے کے فتنوں سے بچنے کے لیے یہ کام سد سکندری ہے۔ مستورات کے سلسلے میں فرمایا، جس مشورے میں صرف مردوں کی فکر ہو، مستورات کی فکر نہ ہو، وہ مشورہ نہج نبوت سے ہٹا ہوا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب انعام الباری کی 3 جلد میں مستورات کے کام کے سلسلے میں فرمایا کہ مستورات کا اللہ کے راستے میں نکلنا امر مطلوب اور امر مستحسن ہے۔ پھر کہنے لگے، واقعہ سنایا، لکھا ہوا ہے کہ جنوبی افریقہ گئے حضرت، وہاں دیکھا کہ کچھ دیندار گھرانے تھے، ان کے اندر بے دینی آ گئی، تو فکر کی گئی، کوشش کی گئی دیندار بنانے کی، مگر اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا، تو کہا گیا کہ جماعت میں بھیجا جائے ان عورتوں کو۔ چنانچہ وہ عورتیں جماعتوں میں نکلی مستورات کے ساتھ، یہ عورتیں بھی نکلی، الحمدللہ چند دنوں میں دوبارہ جو دین تھا ان کی زندگیوں میں، اور جو پردہ تھا، پردے کی جو پابندی تھی، وہ واپس آ گئی۔ مولانا محمد یوسف لدھیانی، ان کی کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، ان سے پوچھا گیا عورتوں کا جماعت میں نکلنا کیسا ہے، تو فرمایا، میرا اپنا تاثر ہے کہ میرا یہ تاثر ہے کہ مستورات کو نکلنا چاہیے، اس کے اندر ان کا دینی فائدہ ہے اور ان کے ایمان کا تحفظ ہے، پردے کا تحفظ ہے۔ میں خود اپنی مستورات کے ساتھ جماعت میں گیا ہوں۔ نکلنے کے بعد بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے اپنا یہ تاثر پیش کیا۔ مفتی شہزاد صاحب نے ایک کارگزاری سنائی کہ ایک ملک میں، آئس لینڈ میں، ایک مسجد ہم نے دیکھی تو اس کی ایک تاریخ بتائی گئی۔ تاریخ یہ تھی کہ ایک عورت نے خواب دیکھا کہ وہ اسلام میں داخل ہو رہی ہے، چنانچہ وہ اسلام میں داخل ہو گئی، اور اس نے دیکھا کہ اس ملک میں کوئی دینی ماحول نہیں ہے، تو وہ انگلینڈ پہنچی، وہاں اس نے مدرسے دیکھے، مکاتب دیکھے، اس کو بڑی فکر ہو گئی کہ ہمارے ملک میں بھی مسجد ہونی چاہیے، مدرسہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ واپس آ کر اس نے مسجد بنائی اور وہاں کے مسلمانوں سے اس نے ملاقات کی۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، مسجد کو آباد کرنے کے لیے اس نے کوشش کی۔ کہا کہ وہاں عرب تھے، بہت زیادہ عرب تھے، لیکن سب شراب خانوں میں تھے، سب شراب خانوں میں تھے۔ اس عورت نے شراب خانوں میں جا کر گشت کیا اور مسلمانوں سے ملاقات کی اور کہا، میں نے تمہارے لیے مسجد بنائی ہے، تم آ کر اسے آباد کرو۔ مولانا فاروق صاحب نے نیوزی لینڈ کی کارگزاری میں ایک اہم بات بتلائی کہ یہ ایسا ملک ہے، وہاں کے جزیرے ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص 10-12 سال وہاں گزارے تو پھر اس کے دل سے اسلام اور مسلمانوں کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کا نکاح دوسرے مذہب والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ عام فضا ہے وہاں کی۔ 4 مہینے لگائے ہوئے لوگ ماحول کے نہ ملنے کی وجہ سے مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے نکل رہے ہیں۔ ایک عرب سے ملاقات ہوئی، 50 سال یا 55 سال کی عمر تھی، وہ عربی جانتے تھے۔ مولانا نے کہا کہ قریب میں جوڑ ہے، مغرب میں دین کی بات ہے، آئیے۔ اس نے برجستہ پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہی، جمعہ کی نماز صرف فرض ہے، باقی سارے کام مستحب ہیں، آپ زیادہ ضد مت کرو۔ صرف جمعہ کی نماز فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء بھی نہیں، صرف جمعہ کی نماز فرض ہے، باقی سارے کام مستحب ہیں، آپ زیادہ ضد مت کرو۔ میں نے جب یہ جملہ کہا کہ آپ تو جمعہ کو فرض کہہ رہے ہیں اور آپ کی اولاد شاید اس کو بھی فرض نہیں کہتی ہوگی، تو ان کی نگاہ شرمندگی سے جھک گئی، کیونکہ ان کی اولاد جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتی۔ کہا کہ ایک عرب سے ملنے گئے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ،
اس نے کہا میں اسلام پر نہیں ہوں، میرے پاس مت آؤ۔ تیسری مرتبہ جب پہنچے تو اس نے کہا آپ جلدی سے چلے جاؤ ورنہ پولیس کو فون کر کے ابھی بلاتا ہوں کہ میں مرتد ہو چکا ہوں۔ وہاں پورے ملک میں سفر ہوا، لوگوں نے کہا کہ ہوائی جہاز سے آپ سفر کیجئے ملک میں، تو کہا نظام الدین سے یہ بات طے ہے کہ ملک کے اندر ہوائی جہاز سے سفر نہیں ہوگا، کاروں سے سفر کیا جائے گا، گاڑیوں سے کیا جائے گا۔ تو یہ بات طے ہوئی اور ساتھی بیٹھ کر مشورہ کیا ساتھیوں نے اور کہا کہ پیسے جمع کرو، گاڑیوں میں پیٹرول ڈالنا ہے۔ جو جماعت نظام الدین کی گئی تھی، امیر صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ پیسے جمع کرو، تو وہاں کے لوگوں نے بڑا تعجب کیا، انہیں بڑا تعجب ہوا کہ نظام الدین کی جماعت آئی ہے، آپ تو ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کے میزبان ہیں، ہم ڈالیں گے پیٹرول، ہم ڈالیں گے، گاڑی ہم پیش کریں گے۔ اور فرمایا نہیں، ہم کو اپنی جان اور اپنا مال لگانا ہے۔ تو اس کا بڑا اثر ہوا، بہت کام ہوا، لوگوں نے توجہ سے بات سنی اور خوب کام ہوا۔ ایک جزیرے میں ایک علاقے میں پہنچے، وہ علاقہ بالکل کعبۃ اللہ سے بہت دور ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پوری دنیا میں جتنے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اس جزیرے میں جو لوگ ہیں وہ بالکل بہت دور ہے کعبۃ اللہ سے، یعنی سب سے زیادہ دور وہی علاقہ ہے۔ تو وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نظام الدین سے آیا ہوں۔ تو لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہا کہ میں نظام الدین نہیں گیا، میری تمنا ہے کہ کوئی جماعت بنے اور میں بھی نظام الدین پہنچ جاؤں۔ حیات الصحابہ میں حضرت جی نے فرمایا کہ تبلیغ کا ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نکلو جو نہ تمہاری قوم کے ہیں، نہ تمہاری زبان کے ہیں، نہ تمہارے رنگ کے ہیں، نہ تمہارے قبیلے کے ہیں، نہ تمہاری حیثیت کے ہیں، نہ تمہارے درجے کے ہیں۔ اس سے اخلاق کی بلندی پیدا ہوگی اور تربیت ہوگی۔ تربیت اجنبی لوگوں کے اکرام کرنے میں۔ اہم بات بتلائی، کسی مسلمان کو ہلکا سمجھنا یا اس کی تحقیر کرنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ عمل اسلام سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی چوکھٹ سے ٹھوکر کھا کر گر گئے اور پیشانی پر زخم آیا، ادھر پیشانی سے خون بہ رہا ہے، ادھر ناک بہ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جلدی اٹھو اور خون صاف کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے اس سے بڑی گھن آئی اور مجھے ناگواری ہوئی کہ میں کیسے اس کا چہرہ صاف کروں اور ناک کیسے صاف کروں۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ نہیں اٹھ رہے ہیں تو آپ خود اٹھے اور ان کی پیشانی کے زخم سے خود اپنے ہونٹوں سے اس زخم کو صاف کیا اور کلی کر کے آپ نے اس کو تھوک دیا، چوس رہے تھے اپنے ہونٹوں سے اور خون کو صاف کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھلانے کے لیے آپ نے یہ کیا، ان کی تربیت کے لیے آپ نے یہ کیا، ہونٹوں سے خون کو چوسا اور ان کے زخم سے خون کو چوسا اور باہر کلی کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسامہ لڑکی ہوتی تو میں اس کو اچھے کپڑے پہناتا، اس کو اچھے زیور پہناتا اور اس کا نکاح کر کے اس کو میں رخصت کرتا۔ اتحاد بہت اہم چیز ہے۔ اتحاد ساتھیوں میں مشہور ملفوظ ہے جو آپ کو معلوم ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمہاری نمازیں، تمہارا ذکر، تمہاری تلاوت، تمہاری دعائیں اگر عرش تک پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول بھی ہو جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد نہیں آئے گی جب تک کہ آپس کی اجتماعیت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے دو شرطیں ہیں، مدد لینے کی دو شرطیں ہیں، دعوت اور آپس کی اجتماعیت۔ ایک اہم ملفوظ فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر آپس میں اجتماعیت ہے تو اعمال کی کوتاہی کے باوجود مدد آئے گی، اور اگر آپس میں اجتماعیت نہیں ہے تو مقبول اعمال کے باوجود بھی مدد نہیں آئے گی۔ ساتھیوں کا استقبال ہو۔ حضرت اکرمہ کو ان کی اہلیہ نے محنت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا۔ جب وہ پہنچے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لپک کر ان کا استقبال کیا اور اتنا جلدی آپ باہر آئے کہ آپ کے بدن کے اوپر چادر نہیں تھی، آپ صرف لنگی باندھے ہوئے تھے. حضرت اکرمہ سامنے کھڑے ہوئے تھے، آپ نے ان کا استقبال کیا اور فرمایا، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرمایا، اکرمہ آ رہے ہیں، ان کے سامنے ان کے باپ کا تذکرہ برائی سے مت کرنا، ابو جہل کا تذکرہ برائی سے نہ کرنا، اس سے زندہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اور مردے کو یہ بات نہیں پہنچتی. تحریر سے دعوت دینا یہ مستقل دعوت نہیں ہے، تحریر سے دعوت دینا یہ حجت کے اتمام حجت کے لیے کافی نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط بھیجے ہیں، خطوط کے ساتھ ساتھ آپ نے جماعتیں بھیجی ہیں، افراد کو بھیجا ہے. فرمایا کہ قلم کی زیادتی، اقلام کی زیادتی نے علم کے طلب کے لیے جو پہلے زمانے میں سفر کیے جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، یہ نقل و حرکت کتابوں کی وجہ سے، قلموں کی زیادتی کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ملفوظ ہے، فرمایا تمہیں آپس کی، بہت اہم ملفوظ ہے، تمہیں آپس کی اجتماعیت میں جو ناگواریاں اور دقتیں نظر آ رہی ہیں وہ بہت بہتر ہے اس خیر سے جو تمہیں آپس کی پھوٹ میں نظر آ رہا ہے. غلطیاں ہو جاتی ہیں، درگزر کرو. غلطی کرنے والے کی کوتاہیوں کو مت دیکھو بلکہ قربانیوں کو دیکھو. فرمایا کہ دو چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تھکتے تھے، انفرادی دعوت اور انفرادی عبادت. فرمایا ہمارے ماحول میں ان دو چیزوں کی بڑی کمی ہے. فرمایا کہ اگر خدا نہ کرے، حضرت جی نے فرمایا خدا نہ کرے اگر دعوت ممبروں پر سمٹ گئی اور ممبروں سے دعوت دینا ایک منصب بن جائے گا تو پھر لوگ موقع دیکھیں گے، موقع مل جائے گا تو دعوت دیں گے، ورنہ اس کام کو چھوڑ دیں گے. یہ سمجھیں گے کہ دعوت دینے کے لیے ممبر ضروری ہے، ممبر ضروری ہے، موقع مل جائے تو دعوت دیں گے اور اس کا موقع نہ ملے تو دعوت کو چھوڑ دیں گے. مولانا جمشید صاحب نے فرمایا، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے رہتے مدینے میں اور اللہ کے راستے میں رہتے رہتے یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ مکہ اور مدینے کا قبرستان، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کا قبرستان مردوں کے دفن ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ تو عورتوں اور بچوں کے دفن ہونے کے لیے ہے. مرد تو راہ خدا میں دفن ہوتے ہیں، وہاں شہید ہوتے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس مبارک محنت کی ادنا نعمت جو ملے گی وہ حسن خاتمے کی نعمت ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی سیرت کی روشنی میں، یہ بات فرمائی کہ اگر اس محنت کو کرتے رہو گے تو 14 نسل میں فاقہ نہیں آئے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، ہر درد کا مرہم تبلیغ ہے، ہر درد کا مرہم تبلیغ ہے. مشہور واقعہ ہے، ایک آدمی پانی کا بوتل لے کر پہنچا اور کہا کہ اس پر پھونک دیجئے، بیوی بہت بیمار ہے، کروٹیں لے رہی ہے. حضرت نے اس کا باٹل لے کر کونے میں رکھ دیا اور کہا گش میں چلے جاؤ، جماعت جا رہی ہے، گش میں چلے جاؤ. اب گش مکمل ہوا، وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بیوی تو بہت بیمار تھی، تو وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا اور جھانک کر دیکھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، دیکھا کہ عورت جھاڑو دے رہی ہے. جو عورت ابھی تھوڑی دیر پہلے گش سے پہلے کروٹیں لے رہی تھی، جی تڑپ رہی تھی، اب وہ جھاڑو دے رہی ہے. تو اب وہ بیان میں بھی شریک رہا اور حضرت سے اس نے یہ بات کہی کہ میری بیوی، میری اہلیہ بالکل ٹھیک ہو گئی. اس کام کی وجہ سے ماشاءاللہ جگہ جگہ مدارس قائم ہو رہے ہیں، علماء تیار ہو رہے ہیں. تو وہاں نے کہا کہ یمن میں 13 ملکوں کے ساتھی ہمارے ساتھ تھے، بیٹھے ہوئے تھے، مشورہ ہو رہا تھا. ہم نے پوچھا اس میں کتنے لوگ علماء ہیں؟ جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ میں بھی عالم ہوں، میں فلاں جگہ سے فارغ ہوں. ایک صاحب نے کہا کہ میں عالم تو نہیں ہوں لیکن عالموں کا باپ ہوں. پوچھا گیا کتنے عالموں کے باپ ہو؟ انہوں نے کہا کہ 7
بیٹوں کا 7 بچوں کا میں باپ ہوں اور 7 کو میں نے عالم اور مفتی بنایا ہے. میرے 7 بیٹے ہیں اور 7 عالم بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک عورت اگر کام میں لگ جائے صحیح طور پر تو وہ اتنا کام کر سکتی ہے کہ 1000 آدمی بھی اتنا کام نہیں کر سکتے. حضرت جی نے فرمایا کہ جیسے عبادت میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، دعوت کے طریقے میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جو مصنون طریقہ ہے ایک ایک کے پاس جانا، یہ بہت ضروری ہے، اس میں تبدیلی نہ ہو. اور کام کی اہمیت کو بیان کیا گیا. امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. اس سے پہلے یہ اقتباس سنایا گیا تھا. حضرت جی ہر دن اس بات کو بتا رہے ہیں. ترجمان السنہ میں ہے، مولانا بدر عالم میرٹھی فرماتے ہیں، آپ بھی غور سے سنیے اس کو. اسلام میں ایمان کی علامت صرف پیشانی پر نماز کا نشان، ہونٹوں پر روزے کی خشکی اور ہر وقت زکوٰۃ کی ادائیگی قرار نہیں دی گئی، بلکہ اس کی ایک بڑی علامت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دی گئی ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی قرار دی گئی ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کا ایمان باللہ میں گہرا ربط ہے. اور ایمان صرف ان اعمال کے ادا کرنے سے کامل نہیں ہوتا جن سے ایک انسان کے نفس کی صرف ذاتی تکمیل ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا معیار وہ اعمال ہے جن سے تمام مخلوق کے نفوس کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس امت کی خلقت کا منشا صرف اپنے کمالات علمیہ و عملیہ کی تکمیل نہیں، بلکہ خدا کے تمام مخلوقات کے تکمیل کی ذمہ داری بھی اس کے سر ہے، اور یہی اس کا طرۂ امتیاز ہے، اور اسی بنا پر اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے. فرمایا گشت سے ایمان مکمل ہوتا ہے. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عملی شکل ہے. اگر یہ کہا جائے، حضرت نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات بتلائی، اگر کہا جائے کہ گشت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، سوچنے کی سمجھنے کی بات ہے. گشت یعنی بھلی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا، بری باتوں سے روکنا، بھلی باتوں کی دعوت دینا. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو حضرت نے کہا کہ لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں. کسی کو اعتراض ہوتا ہے کہ جو واضح و نصیحت ہو رہی ہے، بیانات ہو رہے ہیں، کیا اس سے بھی ایمان کامل نہیں ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ ساری تعلیم و تدریس، مدارس، خانقاہیں اور وعظ اور خطبات کا اگر مقصد صرف امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے تو بے شک یہ بھی ایمان کی تکمیل کے ذرائع ہیں. اور اگر دوسرا مقصد ہو، خدا نہ کرے تعلیم سے یہ مقصد نہ ہو، تو پھر صرف یہی نیت ہو کہ پڑھانے کی استعداد پیدا ہو جائے، تو پھر یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. 4 مہینے کی بڑی اہمیت ہے. نظام الدین میں کہا جا رہا ہے، مشہور ملفوظ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ جب تک تم 4 ماہ لگانے کو اپنی زندگی کا جز نہیں بناؤ گے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا. فرمایا جا رہا مرغی کو پہلے زمانے میں گاؤں دیہات میں جو مرغیاں ہوتی تھیں، ذبح کرنے سے پہلے 1-2-3 دن انہیں باندھا جاتا تھا. تو حضرت نے یہ بات بتلائی کہ منکرات کے ماحول میں ہم وقت گزار رہے ہیں، 24 گھنٹے ہمارے گزر رہے ہیں. تو اس برائی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو 4 ماہ باندھ دینا ہے. جس طرح مرغی کو باندھا جاتا ہے، راہ خدا میں اپنے آپ کو 4 ماہ، 5 ماہ، 6 ماہ باندھنا ہے. ایک اہم بات فرمائی، بس 1 منٹ. ذکر کا معمول بہت بگڑا ہوا ہے. مجھے تو شکایت ہے ساتھیوں سے، ان کے مشورے، ان کی تجاویز، ان کا اپنے امور میں گھنٹوں بیٹھ کر بحث کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے، بحث کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ان کے رات کے قیام میں کمی ہے. ان کے مشورے میں جھگڑے اس بات کی علامت ہے کہ تعلق مع اللہ میں کمی ہے. جس کے رات کا قیام چھوٹے گا وہ مشورے میں الجھے گا. ایک جماعت نے 20 گھروں میں قیام کیا، مفتی یعقوب صاحب نے فرمایا 20 گھروں میں قیام کیا، 20 گھروں سے مورتیاں نکالی، تصویریں نکالی، کلمہ طیبہ سے وہ ناواقف تھیں. خواتین چھپ چھپ کر اندھیروں میں دوسروں کی عبادت گاہوں میں پہنچ رہی ہیں. تو بہت ضرورت ہے. تو کہا گیا کہ مستورات کا کام بہت ضروری ہے. اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمارا یہ ہدف ہے کہ خواتین کی جماعت کسی خاص گھر میں نہیں،
ہر گھر میں خواتین کی جماعت کا قیام ہو. اللہ پاک ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.